अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु कमा खलक़तना व रज़क़तना व हदैतना व अल्लमतना व अनफ़क़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन व लकल हम्दु बि अहली वल माल व लकल हम्दु अला ज़ालिक हम्दन कसीरन लकल हम्दु बिकुल्ली निअमा अनअमता बिहा अलैना तरज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम लोग सूरत अल अहज़ाब में आयत नंबर 6 तक पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अन्नबी औला यानी कि नबी करीब तर है के मोमिन के साथ, बिल मोमिनीना मोमिनों के साथ, मिन अनफुसिहिम उनके नफ्सों से, व अज़वाजुहुम और उनकी बीवियां, उसकी उम्महातुहुम माएँ हैं उनकी, व उलुल अरहामी और रहम वाले रिश्तेदार, बाज़ुहुम उनके बाज, औला नजदीक तर है, बिबाज़िन बास के, फी किताबिल्लाही अल्लाह की किताब की, मिनल मुमिनीना वल मुहाजिरीना मोमिनों में से और मुहाजिरीन में से, इल अन ये के तफ़अलू तुम करो, इला औलियाइकुम तरफ अपने दोस्तों के, मारूफन कोई भलाई, काना है, जालिका ये, फी किताबी किताब में, मस्तूरा लिखा हुआ। इस आयत में वजाहत कुछ यूं है कि आप मोमिनों के उस उनकी जात से भी ज्यादा खैर खा हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत के दो मतलब हैं कि एक मतलब यह है कि तुम खुद भी अपने इतने खैर खा नहीं हो सकते, यानी कि मैं और आप अपने लिए, अपनी जान के लिए इतनी खैरखा नहीं हो सकते जितना कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए हैं, जितना कि नबी तुम्हारा खैरखा है, ये अल्लाह ताला बताते हैं। फिर इसके दो पहलू है कि एक दीनी भी और एक दुनियावी मामलात में भी। दीनी लिहाज से आपकी तमाम उम्मत को आप ही की वसादत और हिदायत का रास्ता मिला है ना, जिसमें हमारी दुनियावी और उखरवी फलाही है, उसकी कामयाबी है। आप हमारे मुअल्लिम भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुरब्बी भी है। इस लिहाज से आप तमाम उम्मत के रूहानी बाप भी हुए, और रूहानी बाप जो है रूहानी उस्ताद भी हैं। और फिर दुनियावी पहलू में से आप जो हैं, आपकी सबसे ज्यादा खैरख्वाही दर्ज झैल हदीस में बताया गया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जितने भी मोमिन हैं, मैं उन सबका दुनिया और आखिरत के कामों का मैं सबसे ज्यादा हकदार हूँ, यानी कि खैर खा हूँ। जो मोमिन मरते वक्त माल और दौलत छोड़ जाए और उसका वारिस उसके अजीज और अकारिब होंगे, जो अ, जो भी होंगे, और अगर वो कुछ कर्जा या छोटे छोटे बाल बच्चे छोड़ जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी मेरी है, तो वो मेरे पास आए, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बताया गया है कि तमाम लोगों से बढ़कर आपसे मोहब्बत किए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर। और आपकी इस इस हद दर्जा खैर खाही का मंतकी तकाजा ये है कि तमाम मुसलमान भी आपका दूसरे सब लोगों से बढ़कर एहतराम करें और उनकी इताअत करें, ताकि आपकी तालीम और तरबियत से पूरी तरह फैजियाब हो सके। एक हदीस बता देती हूँ, एक और चीज। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको मेरी मोहब्बत, औलाद, वालिदैन और सब लोगों से ज्यादा ना हो, तब तक उसका ईमान जो है मुकम्मल नहीं है।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ اس شخص اس وقت تک کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز سے اس کی چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں. پھر اسی طرح بہت سارے صحابہ کے روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جس میں عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. یا رسول اللہ، میرے نزدیک میری جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب آپ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر نے پھر آگے سے فرمایا، اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا، اب اے عمر، یعنی کہ اب تم جو ہے صحیح مسلم ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے اگلی اس آیت کی اگلی بات جو ہے وہ ازواجہ امہاتہ ہم میں، جب نبی روحانی باپ ہو تو پھر ان کی بیویاں جو ہے روحانی مائیں ہیں. اب یہ اس بات سے کیا مراد ہے؟ یا جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی ان کا باپ ہوا، لیکن ازواج النبی مطہرہ صرف جو ہے احترامن کے پہلو میں امت کی مائیں ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو ہے رضاعت کے طور پر یا پھر کسی بھی اعلان کے طور پر جو ہے ان کو حقیقی بیٹوں کی مانند بنا دیا جائے. ایسا نہیں، احترامن ہے، ٹھیک ہے. اور ان سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکاح بھی نہیں کر سکتا. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ازواج مطہرات سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، اور باقی احکام بدستور رہیں گے. مثلاً وہ مومن سے باقاعدہ پردہ بھی کریں گی. اب ماں بیٹے کا رشتہ ہے تو پردہ ان سے نکل جائے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے. اور وہ انہیں اجنبی ہی سمجھیں گی نہ، وہ جو ہے ماں ہونے کے لحاظ سے جو ہے اپنا سمجھ کر ان سے بے پردہ ہو جانا، یہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پہ اول الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. اس پر یہ تمہارے بعض کے مومن اور مہاجر جس کے بارے میں لکھا ہے اولیاء ہم، یعنی کہ مواخات کے اور وراثت کے حقوق. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو ایک نہایت اہم مسئلہ مہاجر کے آبادکاری اور ان کے ذریعہ معاش کا بھی تھا نا. تو پھر اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حل نہایت دانش مندی کے ساتھ ایک کام لیا کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ ملا کر اس کے ساتھ، یعنی کہ مواخات، اس کے معاش کی ذمہ داری اس پر ڈال دی. یعنی کہ بھائی بنا کر اس اس کے گھر بار میں اور اس کی معاش میں جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی. اس ذمہ داری کو انصار نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ایکسپٹ کیا، قبول کیا. اس سلسلے کو مواخات کہتے ہیں. حضرت انس بن مالک کے گھر میں مختلف اوقات کے 3 مجالس میں تقریباً 43 مہاجر کو اتنے ہی انصار کا بھائی بنا دیا. اس طرح عارضی طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور معاشی جو پرابلمز جو ہوتے ہیں فائنینشیل، وہ بھی حل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ مواخات کے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ باتیں، یعنی مواخات کے بھائی ایک دوسرے کے وارث بننے کے معاملات میں بتایا کہ یہ عارضی قانون تھا. اگر یہ پرماننٹ قانون ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لوگوں کو تو بڑے بہانے چاہیے اپنوں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے، ناراضگیوں کا اظہار کرنے کے لیے. ویسے بھائی سگے بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، اور یہ مواخات سے بنے بنائے بھائیوں کو جو ہے اپنا سارا کچھ دے دیتے اور سگا بھائی حق سے محروم رہ جاتا ہے نا. یہ اصل میں ایک عارضی قانون تھا. مستقل قانون شریعت یہی ہے کہ وہ جو حقدار ہوتے ہیں بھائی یا بہن ایک دوسرے کے، اور والدین کے وراثت میں اپنے بچوں کا، جس میں منہ بولے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس طرح جو سیکوینس کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، یہ کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں جو حق ہے، ٹھیک ہے. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ
اور जब अखजना हमने लिया मिनन नबीना यानी कि नबियों से क्या मीसाकहुम उनके अहद वमिन का और तुमसे वमिन नूह और नूह से और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और मूसा अलैहिस्सलाम से और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से, है ना। और जो है और हमने लिया उनसे मीसाक यानी कि अहद गलीज़ा पुख्ता। इसके बारे में मैंने बताया कि ये अहद अलस नहीं बल्कि कुछ और है। ये अल्लाह ताला ने यही बात बताई कि यहाँ इस मुकाम पर इस अहद को याद दिलाते हुए बिलखुसूस उनसे बोला गया कि जो मुंह बोले रिश्तों के मामले में जहालियत के रस्म को तोड़ने से झिझक रहे हैं और दुश्मनों के ताना और तशनी से डरते हैं, तो उन लोगों की खतअन परवाह ना कीजिए, बल्कि पैगंबरों की तरह यानी कि तुम्हें बताया गया है कि पुख्ता अहद लिया गया था कि तुम अल्लाह ताला ही के हकाम को जो से पहले दिए गए थे, जो कुछ भी हम तुम्हें हुक्म देते हैं उस हुक्म को बजा लाओ और दूसरों की पैरवी ना करो। लिहाजा जो खिदमत हम आपसे लेना चाहते हैं इससे बिला तामल सर अंजाम दो और दुश्मनों की बातों से बचते रहो। फिर अगली आयत है, आ, हाँ, ये आयत नंबर 8 में बताया गया है लियास अल ताकि वो सवाल करे सच्चों से यानी कि असादिकीना सच्चों से, अन सिद्की इनके सच के बारे में, वअद्दा और उसके तैयार उसने जो तैयार कर रखा है क्या लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाबन अलीमा अजाब दर्दनाक अजाब। ये अजाब की सिर्फ अल्लाह ताला ने बताई है कि ऐसी अजाब जो दर्दनाक होती है। अब इन बातों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अनबिया के अहद की इनसे पासपुर्स भी होगी। ये महज अहद लेने तक ही मामला नहीं हो जाता, बल्कि अल्लाह ताला कयामत के दिन इस अहद से मुताल्लिक पैगंबरों से भी सवाल करेगा। इनके इनके भी पासपुर्स होगी। इन्हें भी पूछा जाएगा कि आया तुमने अपनी कौम को मेरा पैगाम पहुंचा दिया? फिर उस कौम ने तुम्हें क्या जवाब दिया? या तुम्हारी दावत का रद्द अमल हुआ था? ये मतलब तो रब्ते मजमून में मैं आपको इस डिटेल छोड़कर बस इतनी छोटी छोटी बातें बता देती हूँ। इसमें हजरत ईसा सलाम से भी सवाल होगा, क्या अपनी इबादत के लिए तुमने अपने उम्मत को बताया? हजरत मूसा से पूछेंगे अपनी इबादत की तरफ अपने उम्मत को बताया कि मेरी इबादत करो? नहीं। तो वो कहेंगे या अल्लाह नहीं, मैंने आपकी तरफ बताया कि अल्लाह एक है, इलाह इबादत के लायक वही है। ठीक है, तो वहां पे सही हदीस से पता चलता है कि नबियों के हालात भी खशियत से ऐसे होंगे कि उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी जिस्म की गर्मी ऐसी होगी जिस तरह हर एक बाल, जिस तरह जिस्म के एक एक रोंगटों में जिस तरह बाल है वहां से खून भी निकल पड़ेंगे, यानी कि खशियत इलाही की वजह से। वह हर ईमानदार से इसके अहद के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। फिर जिन लोगों ने अल्लाह के साथ किए हुए अहद को पूरा किया होगा वही लोग सादिक होंगे, यानी कि सच्चे सादिकुल अहद करार पाएंगे। ठीक है, ये रहा आयत नंबर 8 का खुलासा। उसके बाद अगली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उज़कुरू याद करो नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत को अलैकुम अलैकुम आप अपने पर यानी अपने पर जो है इज़ा जाअतकुम जब आए तुम्हारे पास जुनूदन कई लश्कर, फअरसलना तो भेजी हमने अलैहिम उन पर रिहन एक आंधी व जुनूदन और कुछ लश्कर, लम नहीं तरोहा तुमने देखा उन्हें, वकाना और है अल्लाह अल्लाह बिमा तामलूना उससे जो तुम अमल करते हो बसीरा खूब देखने वाला है। ठीक, अब इसमें क्या बात बताई गई है कि सबसे पहले तो उज़्कुरू नियमत का जो जिक्र है इसको गौर से देखते हैं। हमें जब भी बात समझ आती है ना नीमत, तो हमें क्या लगता है? नीमत तो वो चीज है जो हमें मिलती है। क्या मिलती है हमें? जो अल्लाह ताला ने हमें घर में कोई चीजों किसी चीज की फरागी कर दी, या अल्लाह ताला ने हमें कोई हुनर दे दिया,
یا اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافہ کر دیا، یہ ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کیا نعمت ہے؟ نعمت ایک اور چیز بھی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نعمت وہ بھی ہوتا ہے جو ہم کسی مصیبت ہوتی ہے اس سے بچ جائیں، تو یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بیماری آنے والی تھی، وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہمیں نہیں آئی، تو یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہوئی نا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے جنگ احزاب کے اصل محرک خیبر میں جو پناہ گزیر یہودی تھے، وہاں ان کے واقعات کچھ ہیں۔ یہاں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب کا یا پھر خندق کا جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، مگر اس میں ایک تسلسل کا وہ انداز نہیں جو ایک انسان جو ہے یا پھر موخر کے بیان میں ایک تصنیف یعنی کہ ایک جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو تسلسل نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو ان ڈیٹیل دیکھنا ہے تو آپ بہت ساری سیرت کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ تجلیات ہے، جیسے الرحیق المختوم ہے، اور کلام نبوت میں احادیث تو ملیں گے آپ کو، اس طرح محمد عربی ہے، اس طرح کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں پوری ڈیٹیل، سیرت کی کتاب میں پوری ڈیٹیل ملے گی، ٹھیک ہے؟ وہ سب سے پہلے جنگ کے اسباب بیان کرے گا، اور پھر جو ہے پھر واقعات کی تفصیل بتائے گا، پھر اس کے بعد اس کے نتائج پر بھی تبصرہ کرے گا، لیکن قرآن کا انداز جو ہے اس سے بالکل بالکل جدا گانا ہوگا۔ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت اور مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی تربیت ہے، جس میں جتنی باتیں بتانی ہیں مجھے اور آپ کو، بس اتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اور ڈیٹیل سیرت کی کتاب میں، ٹھیک؟ تو یہاں لہٰذا اس مخصوص انداز بیان سے اس جنگ کے بیان کا آغاز گیا کہ کیا ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں تو پھر کن کن غیر مرئی اسباب سے اپنے بندوں کی مدد وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو جو ہے مشکل سے مشکل آزمائش کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، اور جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ بہرحال انہیں پوری محنت سے سر انجام دینا ہے۔ پھر بعد میں قرآن کے بیان میں ان تمام فریقوں کے کردار پر تبصرہ آئے گا، ہم دیکھیں گے، اور پھر جو ہے اس جنگ میں شریک جتنے بھی شریک تھے، اب ہم جو ہے اس جنگ کے مختصر حالات، تربیت اور بیان یہاں پہ جو ہے مفسرین بس اتنا لکھتے ہیں تاکہ اس جنگ کا پس منظر اور واقعہ سامنے رہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کفار کے متحد گروپ میں کون کون سے گروپ اور قبائل شامل تھے اس جنگ میں؟ قریش مکہ، یہود اور مدینے کے کچھ لوگ، اور پھر مشرک بدو قبائل، سب نے حصہ لیا تھا، اسی لیے اسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ رہے منافقین تو وہ کھل کر سامنے آنے کے بجائے مسلمانوں میں بددلی پھیلانے اور ان کے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور دشمنوں سے ساز باز کا کردار ادا کرنے اور کافروں کو اتحادوں کے اس مشترکہ لشکروں کا سردار چونکہ وہ جو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان ہی تھا، تو لہٰذا اس جنگ میں زیادہ تر حصہ قریش مکہ ہی کا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ جنگ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا، اور انہوں نے خیبر میں جا کر پناہ لی، وہاں جا کر اپنے آپ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ انہیں جلا وطن جو ہے جلا وطن شدہ یہودیوں نے 20 افراد پر مشتمل ایک گروپ بنایا، قریش مکہ کے پاس آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر ایک اجتماعی اور ایک کار ضرب لگانے کی ترغیب دی، ایسی ضرب جس سے مسلمانوں کی جڑ کٹ جائیں اور یہ ان کا خاتمہ ہو جائے اور یہ روزمرہ کی ایک بغبغ ختم ہو جائے، یہ ان کی کوشش تھی۔ جو مسلمان جو دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں ایک لگاتار کوشش تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ قریش مکہ نے یہودی وفد کی اس آواز پر لبیک کہا، اور انہوں نے اس موقع کو اس لحاظ سے بھی غنیمت جانا کہ جنگ احد
کے اختتام پر ابو سفیان نے 1 سال بعد جو ہے میدان میں جنگ لڑنے کا چیلنج دیا بھی تھا نا، تو پھر مسلمانوں کے وقت مقرر پر میدان میں بدر میں پہنچنے کے باوجود ابو سفیان وہاں نہ پہنچ سکا۔ یہود کی اس پیشکش کو ایکسپٹ کیا انہوں نے، اور فوراً ان کا ان کے ہم نوا بن گئے۔ قریش مکہ کی طرف سے حوصلہ یعنی کہ ایک حوصلہ افزائی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے گروپس تھے بنو غطفان کے پاس پہنچے۔ یہ قبیلہ چونکہ پہلے ہی یہود کا حلیف تھا، یعنی کہ ان کا سپورٹر تھا، لہٰذا وہ بھی فوراً تیار ہو گیا تھا۔ بعد میں یہ وفد دوسرے اسلام دشمن قبائل میں گھوما پھر، حتیٰ کہ تمام اسلام دشمن عناصر کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کر لیا گیا تھا۔ تو اتنی بڑی جنگ تھی یہ۔ چنانچہ ذی قعدہ 5 ہجری میں ابو سفیان کی سرگردگی میں جو ہے قریش، کنانا اور باقی کے جتنے بھی میں نے جن کا تذکرہ کیا تھا دوسرے حلیف قبائل کا 4000 افراد پر مشتمل لشکر مدینے کی جانب روانہ ہو کر یہاں پہ بنو سلیم کے قبائل، جنہوں نے بیرہ مونا کے قریب چوٹی کے 70 خاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا، ابو سفیان کے لشکر سے آ کر ملے۔ پھر جو ہے غطفانی قبائل اور باقی کے جو قبیلے والے لوگ تھے، انہیں کہ وہ سب ساتھ ہی ساتھ مل کر مدینہ تک پہنچتے پہنچتے اس لشکر کی تعداد جو ہے 10,000 تک پہنچ گئی، جبکہ مدینے کی کل آبادی 10,000 سے کم تھی۔ دیکھیں جنگ کا جو ریشیو ہے وہ بالکل دیکھیں لوگ اتنے زیادہ ہو گئے تھے، اس میں سے جنگجو جو افراد تھے وہ صرف 3,000 پر تھے، اور 3,000 میں منافقین بھی شامل تھے۔ تو ذرا سوچو، پکے مسلمان جو اپنی جان اور مال سب کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے جتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا وہ بہت ہی کم تھے۔ اگر مسلمانوں نے خندق کھود کر بر وقت اپنا دفاع نہ کر لیا ہوتا تو فی الواقع یہ عظیم لشکر جو ہے مسلمانوں کو ایک حملے میں ہی ختم کر دیتا۔ تو یہ ایک پلان تھا خندق کھودنے کا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اس پلان کے مطابق اسی طرح جنگ کو جو ہے یہ ایک پوری ڈیٹیل آتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر آپ کو اس سارے کی ایک ڈیٹیل چاہیے تو پھر آپ اس طرح کے سیرت کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جنگ کا کیا منظر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے لشکر اللہ کی طرف سے جو ہے مدد آئی تھی، ٹھیک ہے، اور کون کون کیسے کیسے کس پوزیشن پہ کھڑے تھے، اور پہلا وار کس پر ہوا تھا، پھر جنگ کے نتائج کیا تھے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی۔ ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 10۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے جی؟ آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 جی، یہاں پہ دیکھتے ہیں اِذْ جاؤکم، جب وہ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفلا، اور نیچے سے، منکم، تمہارے، وَإِذْ، اور زاغت الابصار، پھر گئیں نگاہیں، اور وہ پہنچ گئے، وبلغت، وہ پہنچ گئے، قلوب، دل، حناجرہ، گالوں تک، یعنی کہ ڈر کی وجہ سے گالوں تک، حناجر یعنی کہ یہ جو گلا جو ہوتا ہے گالوں کے نیچے، یعنی یہ ایسے یہاں تک کے حصے کو بولا گیا، گال اور گلا، یہاں کے حناجر یہاں تک پہنچا، اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت زیادہ گمان، وَظَنُّونَ، یہ زن گمان کو کہتے ہیں نا، تو تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت گمان کرنا، یہ زیادہ گمان کرنا۔ دیکھیں اس میں دو مرتبہ یعنی کہ ایک بات کی ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح گمان کرتے تھے۔ تو یہاں جب وہ تمہارے اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے چڑھ کر آ رہے تھے، جب آپ کی آنکھیں
फिर गई थी और कलेजा मुंह को आने लगा था खौफ के मारे, जैसे कि ये उर्दू का मुहावरा है ना, मैं डर डर के मारे मेरा तो कलेजा मुंह में आ गया। तो ये एक मुहावरतन बताया गया, हालात ऐसे कुछ हो गए थे तो आने लगे थे, और तुम अल्लाह ताला के मुताल्लिक तरह तरह के गुमान कर रहे थे कि होगा क्या, अंदाजा नहीं है होगा क्या अब। ठीक है, क्योंकि हाँ सामान्य जंग जो है वो भी कम है, अफराद जितने होनी चाहिए वो भी कम है, और फिर ये जो सामने जिस तरह लश्कर देख रहे हैं, उनके सामने हमारे हालात जिस तरह के हैं, ये कहीं से भी नहीं लगता कि हम जीतने वाले हैं। तो ये सारे जो डाउट हैं वो इस तरह उन लोगों को यानी कि अल्लाह के बारे में वो बदगुमान होने लगे। यानी कि फितरतन बात है ना, फितरी बात है, इंसान जब डर जाता है तो तरह तरह के ख्याल एक साथ उसके दिमाग में घुस जाते हैं। फिर अगली अगली आयत, हुनालिका उस वक्त इब्तुली हुनालिका तुलिया, यानी कि उस वक्त आजमाए गए अल मोमिनीना अल मोमिनूना, सब मोमिन, व जुलजिलु, और वो हिला मारे गए, और वो हिला मारे गए। जुल जुल ये जो है ना, जल जल जिलजाल, ये तकरार वाली अल्फाज। ठीक है, दो 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 मर्तबा, जिलजालन, हिला मारे जाना, शदीदन शिद्दत का, एकदम से डर गए, डर डर से फिर एक और ऐसा हाल कि शदीद तर, हिला मारे गए। इस मौके पर मोमिनों की आजमाइश की गई और वो बुरी तरह हिला दिए, हिल गए थे, यानी कि डर के मारे। ठीक, और जब यखूलू कह रहे थे अल मुनाफिकूना, मुनाफिक, वल्लजीना, और वो लोग, फी खुलूबिहिम, जिनके दिलों में मरजन भी, यानी कि मर्ज था, बीमारी है, क्या है, माँ वादना, नहीं वादा किया हमने अल्लाह, अल्लाह ने, व रसूल, और उसके रसूलों ने, इल्ला मगर, गुरुरा, यानी कि धोखे का, इस तरह उन्होंने कहा। तो फिर अल्लाह ताला बताते हैं मुनाफिकों के मुसलमानों पर जो ताना देना था वो शुरू हो गया था, जब बनो कुरैजा भी मुसलमानों से बदअहदी पर आमादा हो गए। तो अब मुसलमानों के लिए अंदर और बाहर हर तरफ से दुश्मन ही दुश्मन, साथ यहाँ पे उनके साथ जो खड़े थे वो मुनाफिक लोग, वो भी दुश्मन है, सामने जो खड़े हैं वो भी दुश्मन है। इस तशवीशनाक सूरत हाल में मुनाफिकों ने मुसलमानों को ये ताना देना शुरू कर दिया था। तो जो है, तुम तो हमें ये बताते थे कि हमें खैस और खसरा के खजाने मिलेंगे, ये पता है इसके बारे में क्या है। ये जंग के सारे हालात अगर आप पढ़ेंगे, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस जंग की तैयारी पर लगे हुए थे। सहाबा इकराम उस खंदक को खोदते खोदते वहां पे एक पत्थर आ गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके बताया कि ये मजबूत पत्थर है, ये टूटा नहीं, हमसे टूटा नहीं जा रहा। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर उस पर एक जरब लगाई, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मुझे खैसर और कसरा का जो है उसके महल्लात बताए जा रहे हैं, उसके खजाने मिल रहे हैं। तो बाद में मुनाफिकीन इस बात को का जिक्र करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं। तो ये बातें वो करते हैं, और यहाँ ये सूरत हाल है कि रफ़ा हाजत को जाने जाने में भी जान की सलामती नजर नहीं आती। कितनी जरूरी चीज है ना रफ़ा हाजत के लिए जाना भी, उस वक्त भी जान। अब मैं तो यही कहूंगी कि गाजा के हालात जिस तरह हैं, आप उस मंजर को जरा जितने वीडियोस आपने देखे होंगे, उसको जरा देखें कि हालात चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है, और उनकी हालात का अंदाजा उस वीडियो से, खंदक का यानी कि अहजाब का एक मंजर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दरअसल मुनाफिकों का ख्याल कुछ ऐसा था कि बस उनके ईमान का दावा करने की देरी है और आसमान से फरिश्ते उतर पड़ेंगे और इनके ताजपोशी की रस्म अदा करेंगे। इन्हें इन्हीं जो है उंगलियां तक भी हिलाने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, इस तरह इन्होंने इन्हें ये मालूम नहीं कि ईमान लाने के बाद इन्हें सख्त आजमाइश के दौर में से गुजरना होगा, मसाइब के पहाड़ इन पर टूटेंगे और इन्हें जो है सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर अल्लाह की मदद आएगी। अलबत्ता इसके वादे इसके वादे के मुताबिक आती जरूर है। इस तरह लोग जो है बातें बना रहे थे,
جیسے کہ بیٹھے بٹھائے ان لوگوں کی ہر ایک مشکل آسان ہو سکتی ہے. تو ہمت افزائی کے بجائے جو ہے ان کو ڈی موٹیویٹ کرنا، اور پھر سامان ساز و سامان کی بھی کمی ہے. پھر سامنے جو لشکر ہے اس کے حالات کو دیکھ کر، یعنی کہ ان لوگوں کی تیاری اور ان کی تعداد کو دیکھ کر جب انسان کا دل اس حالت پہ پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد وہ جو استقامت کے ساتھ. تو ذرا مجھے اور آپ کو سوچنے یہاں اس بات کی طرف غور کرنی ہے کہ کہیں اگر ایسی سچویشن میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے جس میں ہر وہ ظاہری ذرائع جو ہیں وہ بند ہیں، ٹھیک ہے، اور استقامت کے ساتھ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ڈٹے رہنا ہے، کیا ہم کریں گے؟ میں بھی ایک کمزور مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ روزے جو ہے اس گرمی میں یہ سنبھالے نہیں جاتے، تو پھر کہاں یہ حالات. اور پھر آج جو ہے ہم غزہ کو جب دیکھ رہے ہیں تو وہ حالات، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. پتہ نہیں آگے جا کر کون کون سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالی ہمیں قرآن میں یہی تربیت بتاتے ہیں. سورۃ الاحزاب میں کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کہ اس میں ایسا اور ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس طرح ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی تھی. اصل میں یہ آنے والے مناظر ہیں میری اور آپ کی زندگی میں. ہوں گے کچھ ایسے حالات جس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کی حکم کو مکمل کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے جو ہے ثابت قدمی دکھانی ہے، تب جا کے ہماری کامیابی ہوگی. ورنہ کوئی یہ جو ہے جسٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ سورۃ الاحزاب کو پڑھ لیا جس کے اندر جو ہے صحابہ کرام کے سپر ہیرو کی طرح انہوں نے اپنا سب کچھ آگے دل و جان ساری چیزیں رکھ دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر. اور پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہر نعمت سے وہ راضی ہو جائیں گے. تو پھر یہ صرف ایک انفارمیشن یا پھر اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کے بہت ہی اہم باتیں ہیں جسے ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کو دور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے پکے مومن بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ سستی کاہلی کو ختم کریں، ہمیں مقصد سمجھا دیں ہمیں مسلمان ہونے کا کیا اور زندگی دینے کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اور پھر رات مستقیم پر چلتے چلتے انشاءاللہ شہید کے مرتبے پر ہم پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم بھی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.